آج ہمارے معاشرے کے اندر حج کو لے کر بڑی غفلت اور لاپرواہی ہے، بہت غفلت اور لاپرواہی ہے۔ اگر سماج کو ٹٹولا جائے تو بہت بڑی تعداد سماج میں ان لوگوں کی ہوگی جن پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں حج کا جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ بالکل لاسٹ میں مری ہوئی مرغی اللہ کے نام کی، مری ہوئی مرغی اللہ کے نام کی۔ اب جب کسی مطلب کے نہیں رہیں گے، ہر چیز سے فارغ ہو جائیں گے اور اعضا جواب دے چکے ہوں گے، نہ بیوی کے مطلب کے نہ بچوں کے مطلب کے، اعضا جواب دے چکے ہیں، چلنے پھرنے میں دشواری ہو رہی ہے، اب حج کی وہ تیاری کرتے ہیں۔ جبکہ حج ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں طاقت کا سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے، سب سے زیادہ، یعنی جوان آدمی کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، بخار آ جاتا ہے۔ وہ 5 دن جو محنت کے ہیں مینا، کیونکہ 8ویں ذی الحجہ کو حاجی مینا میں پہنچ جاتا ہے اور مینا میں 5 نمازیں پڑھتا ہے، پھر اس کے بعد میں اگلے دن 9ویں ذی الحجہ کو فجر کی نماز کے بعد سیدھا عرفات چلے جاتے ہیں۔ عرفات میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ ظہر اور عصر کو ملا کر پڑھنا ہے، یعنی ظہر کا بالکل آخری وقت ہوگا اور عصر کا ابتدائی وقت ہوگا، ظہر پڑھیں فوراً آپ کو عصر پڑھنی ہے، پھر آپ کو عصر سے لے کر مغرب تک میدان میں کھڑے ہو کر عرفات کے میدان میں اللہ سے دعا مانگنی ہے، ذکر کرنا ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، بلبلانا ہے، اور جیسے ہی سورج غروب ہوگا آپ عرفات سے سیدھا پیدل چل دیں گے کہاں؟ مزدلفہ کی طرف، اور آپ کو رات مزدلفہ میں گزارنی ہے، مغرب اور عشاء ملا کر پڑھنی ہے آپ کو۔ دیکھیے اللہ کا حکم یہ ہے کہ مغرب کو جلدی پڑھو، لیکن اس دن کیا ہے، آپ کو مغرب بالکل آخری وقت میں پڑھنی ہے، جیسے ہی مغرب سے فارغ ہو عشاء کا وقت شروع ہو جائے، مغرب اور عشاء آپ کو مزدلفہ میں پڑھنی ہے۔ اب رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنی ہے، کھلے آسمان کے نیچے، کوئی خیمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کھلے آسمان کے نیچے آپ کو رات گزارنی ہے، اور اگلے دن پھر کیا ہے، آپ کو مینا جانا ہے، اور پھر 3 دن مینا میں قیام کرنا ہے، اور پھر 3 دن وہاں رہ کر وہ جو تینوں جمرات ہیں، تینوں شیاطین جن کو بولتے ہیں، اس پر آپ کو 7 کنکریاں روزانہ آپ کو مارنی ہیں، پھر ان 7 کنکریوں کے مارنے کے بعد آپ کا حج مکمل ہوگا۔ یعنی 5 دن 25 30 40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے، اس مجمع میں بھیڑ بھڑکے میں کنکری مارنا کوئی آسان کام نہیں ہے، بہت جد و جہد کا کام ہے۔ 5 دن میں اچھے آدمی کو بخار آ جاتا ہے، لیکن ہمارے وہاں حج کا تصور یہ ہے کہ جب بالکل بوڑھے ہو جائیں، کمزور ہو جائیں، اب کسی مطلب کے نہیں رہے تو اب حج کرتے ہیں۔ سب سے زیادہ عمر کے حاجی ہندوستان کے پہنچتے ہیں، باقی دنیا کے جو بھی ممالک ہیں وہاں کے بالکل ینگ اور نوجوان حاجی آتے ہیں، 25 سال 26 سال 30 سال 32 سال 33 سال کے جوان حاجی آتے ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، ساؤتھ افریقہ اور پوری دنیا کے حاجی آتے ہیں، اور سب بالکل ینگ اور ہندوستان کے بالکل کوئی ویل چیئر پہ جا رہا ہے، کوئی پکڑا کے جا رہا ہے، کوئی کس طریقے سے جا رہا ہے، بالکل جب نیوٹرل ہو جاتے ہیں اس وقت حج کرنے جاتے ہیں۔ جبکہ حج کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے پر حج فرض ہو گیا اور اس نے حج نہیں کیا، خدا نہ خواستہ اسی حال میں مر گیا، تو وہ کوئی اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اتنی سخت وعید ہے۔